اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام حضرات درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ پیارے دوستو، یہ دعا دوزخ سے نجات کا باعث ہے۔ دوستو، اس دعا کو اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ دوستو، اس عشرے کی فضیلت کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ دوستو، اس ویڈیو پر زیادہ سے زیادہ لائکس کریں تاکہ ہر بندہ اس سے مستفید ہو سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ ماہ سیام کا تیسرا اور آخری عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا شروع ہو گیا ہے۔ اس عشرے میں لیلۃ القدر کی رات بھی موجود ہے۔ لوگ اس عشرے میں خصوصی عبادات سمیت اپنی بخشش کے لیے بھی دعائیں مانگنے میں مصروف ہیں۔ یوں تو رمضان کا پورا مہینہ دیگر مہینوں میں ممتاز اور خصوصی مقام کا حامل ہے، لیکن رمضان شریف کے آخری 10 دن آخری عشرہ کے فضائل اور بھی زیادہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت و طاعت، شب بیداری اور ذکر و فکر میں اور زیادہ منہمک ہو جاتے تھے۔ احادیث میں ذکر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر بیدار رہتے اور اپنی کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک اہم خصوصیت اعتکاف ہے۔ اعتکاف سے مراد ہے کہ ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں گھر چھوڑ کر مسجد کے اندر ہی قیام کیا جائے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا جائے، اور اس طرح عاجز بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب تر رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، مگر جس سال آپ کا انتقال ہوا آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ اس ماہ مبارکہ کی ہر گھڑی اور ہر ساعت اپنے اندر اہل ایمان کے لیے بے شمار برکتیں لیے ہوئے ہوتی ہیں، مگر اس ماہ مبارکہ کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تو اہل ایمان پر رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کا نزول اپنے عروج کو پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس ماہ مبارکہ آخری عشرے کی ان پاک 5، 21، 23، 25، 27، 29 تاک راتوں میں سے ایک عظیم رات جو شب قدر کہلاتی ہے ان تاریخوں میں آتی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی سب سے اہم فضیلت و خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اس رات کو قرآن مجید جیسا انمول تحفہ دنیائی انسانیت کو ملا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات کی فضیلت میں پوری سورت نازل فرمائی جسے ہم سورہ قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ ایک دوسری آیت میں اس کو مبارک رات کہا گیا ہے۔ ارشاد ہے، قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے، ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر کو ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے عبادت کرے، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے خاص میری امت کو شب قدر عطا فرمائی ہے، اس امت سے پہلے کسی کو بھی نہیں عطا فرمائی۔ آخری عشرے میں ہی مسلمانوں کے لیے شب قدر کی بشارت ہے، جس کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کی ابتدا میں رحمت اور درمیان میں مغفرت اور آخر میں دوزخ سے نجات ہے، اور جس کسی نے اس مہینے میں اپنے غلام روزہ دار سے کم کام لیا، اللہ تعالیٰ اسے بخش کر دوزخ سے نجات دے دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔